غزوہ تبوک ہے، جسے جیش الاسرا بھی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد لشکر کم ہے، رومیوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، لشکر زیادہ ہے، سواریاں نہیں ہیں، سامان نہیں ہے۔ حضور نبی کریم مسجد نبوی کے منبر پہ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم اعلان کر رہے ہیں سواریوں کی کمی ہے، اشیاء خوردونوش کی کمی ہے۔ عثمان غنی اٹھے، 300 اونٹ گلے سے لدے ہوئے لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی قبول کر لیجئے، یہ میں اللہ کے راستے میں رہنے لگا ہوں۔ حضور نے قبول کیا، عثمان بیٹھ گئے۔ حضور نے پھر اعلان کیا، او میرے صحابہ، لشکر کی تعداد زیادہ ہے، سواریاں کم ہے، غلہ کم ہے، راشن کم ہے، اللہ کے راستے میں دے دو۔ سب طرف خاموشی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، 200 اونٹ پھر غلے سے لدے ہوئے لے کر آ گئے، پھر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، حضور نے پھر اعلان کیا، راشن کم ہے، سواریاں کم ہے، مزید ہمت کیجئے۔ پھر حضرت عثمان غنی دوسری مرتبہ اٹھتے ہیں، جا کے 200 اونٹ غلے سے لاد کر پھر لاتے ہیں، اونٹ بھی دیتے ہیں، پھر خاموشی۔ اس کے بعد پھر حضور تیسری مرتبہ اعلان کرتے ہیں، ہر طرف خاموشی ہے۔ عثمان غنی پھر اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، 200 اونٹ لے کر غلے سے لاد کر لا رہے ہیں، 900 اونٹ بن جاتے ہیں۔ 900 اونٹ غلے سے لدے ہوئے دینے والے سخی کا نام عثمان غنی ہے۔ درہم و دینار بھی حضرت عثمان نے دیے، اونٹ بھی دیے، گھوڑے بھی دیے۔ اس سب کچھ کو دیکھ کر حضور نبی کریم کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا، اور حضور نبی کریم عثمان غنی کے دیناروں میں ہاتھ ڈال کر یوں فضا میں اچھال رہے ہیں، اور ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، او میرے صحابہ سنو، عثمان سن، آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے کچھ نقصان نہیں دے گا، تو جنتی ہو چکا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، قحط کا زمانہ آ گیا، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، مدینۃ الرسول میں لوگ بھوک اور افلاس سے زندگی گزار رہے ہیں۔ رات کو بچے رو رہے ہیں، نیند نہیں کر رہے، سو نہیں سکتے، پیٹ میں کچھ ہوگا تو بچے سوئیں گے، بڑے سوئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی عالم میں کسی نے کہا کہ ساحل سمندر سے ایک قافلہ آ رہا ہے، 1000 اونٹ ہیں، سب اونٹوں پر غلہ اور راشن لدا ہوا ہے۔ کوئی تاجر آ رہا ہے جو مدینہ کی منڈی میں بیچنے کے لیے، لوگ دوڑے، سارے تاجر دوڑے جائیں گے، بھاؤ تاؤ کریں گے، قیمت لگائیں گے، چیزیں خریدیں گے، مدینہ کی مارکیٹ میں لائیں گے، یہاں پہ بیچیں گے، اور قحط ختم ہو جائے گا۔ گئے وہ سارے اونٹ، جب مدینہ کی مارکیٹ میں پہنچے تو انہوں نے بھاؤ تاؤ کرنا شروع کیا، تاجروں نے ریٹ لگانا شروع کیا، یہ چیز کتنے کی دو گے، یہ کتنے کی دو گے۔ پہلے تو تاجروں نے پوچھا یہ ہے کس کا یہ مال؟ تو قافلے والوں نے بتایا یہ مال مدینہ کے ایک تاجر کا ہے۔ فرمایا کس تاجر کا ہے؟ فرمایا اس کا نام عثمان ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ عثمان ہے۔ سب عثمان غنی کے ڈیرے پہ چلے گئے، آپ کے مکان پہ چلے گئے۔ تاجر کہنے لگے عثمان آپ کو پتا ہے قحط ہے، قحط سالی کا زمانہ ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اس طرح کرو، ہمارے اوپر رحم کرو، یہ ہمارے ہاتھ پہ بھیج دو، ہم آپ کو منافع دے دیں گے۔ عثمان غنی کہنے لگے کتنا منافع دو گے؟ کہنے لگے ہر چیز پر 2 روپیہ، 2 درہم آپ کو منافع دیں گے، 10 کی چیز 12 پہ، 10 کی چیز 12 پہ لیں گے۔ عثمان غنی کہنے لگے منافع تم بہت کم دے رہے ہو، نہیں زیادہ کرو۔ کہنے لگے 10 کی چیز 13 پہ، کہنے نہیں منافع کم ہے۔ کہنے لگے اس طرح کرتے ہیں 10 کی چیز 15 پہ، 10 والی چیز ہر 10 روپے پہ 5 روپے پرافٹ دیں گے، 10 روپے پہ 5 روپے آپ کو منافع دیں گے۔ کہنے لگے یہ تو کم ہے۔ کہنے لگے عثمان زیادتی نہ کر۔ عثمان کہنے لگے اس سے بھی زیادہ منافع مل رہا ہے۔ کہنے لگے وہ کون ہے؟ عثمان غنی نے اپنے ملازموں کو بلایا، وہ ملازموں آؤ، میرے گھر کے خزانے کے دروازوں کو کھول دو، مدینہ کے مارکیٹوں میں جا کے اعلان کر دو، جتنے بھی غریب غربا ہیں، یتیم مسکین ہیں، بوڑھے اور اپاہج ہیں، کمزور لوگ آئیں اور اپنے حصے کا مال جتنا اٹھا کے لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ لوگ سمجھ گئے کہ عثمان غنی کی مراد کیا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے راستے میں 1 نیکی کرتا ہے، 1 روپے خرچ کرتا ہے، اللہ اسے 10 گنا زیادہ اجر دیتے ہیں۔ یہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت۔